ڈاکٹر صاحب اچھا یہ کلام کیا ہے، علم الکلام؟ کل بھی میں نے آپ سے گزارش کی تھی، اصل میں ہوا یہ ہے کہ ہمارے ایمان کی فہرست میں یہ ایک بات شامل تھی کہ روئے زمین پر کوئی صداقت جی جو انکوسچنیبل ہے وہ نبی کا بیان ہے. نبی نے فرما دیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہی اللہ کی طرف سے ہے. جب ہم لوگ زیادہ مہذب ہوئے، زیادہ متمدن ہوئے، تو ہم نے کہا کہ ہمارے پاس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا بھی ان حقائق کو ثابت کرنے کا کہ وسائل موجود ہیں جن کو ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس پر اعتماد کرتے ہوئے قبول کر رہے ہیں. بیسک سوال سمجھ رہے ہیں نا؟ جی. یعنی آپ کے پیش نظر یہ بات تھی کہ آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا بھی قابل اعتماد وسائل موجود ہیں جن سے آپ ان حقائق کو ثابت کرنے کی پوزیشن میں ہیں. ٹھیک ہے. جن حقائق کو آپ پیغمبر کی زبان پر اعتماد کرتے ہوئے مان رہے ہیں. جب آپ کی نظر یہاں سے ہٹی، یعنی آپ نے دوسرے سورسز کی طرف متوجہ، تو یہ دوسرے سورسز کے لیے دو راستے تھے. ایک یہ تھا کہ عقلی استدلال کریں اور دوسرا یہ تھا کہ آپ مشاہدہ کریں. ٹھیک. عقلی استدلال کو متکلمین نے اختیار کیا اور مشاہدے کو صوفیہ نے. زبردست. اور یہ بات کہ پیغمبر کی ذات پر مضمر ایمان بالغیب کی کسی نہ کسی درجے میں نفی ہو جاتی ہے اگر میں خدا کا بلا واسطہ مشاہدہ کر لیتا ہوں تو. یعنی مطلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ریلیونٹ ہو جائیں گی نا. بالکل. کہ اگر میں خدا کا بلا واسطہ مشاہدہ کر رہا ہوں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو غیر ضروری ہو جائیں گے. اس لیے وہ ایک بہت معروف صوفیہ کا ایک کا قول ہے نا کہ پنجہ در پنجہ خدا دارم منچ پروائے مصطفیٰ دارم. اب وہاں پر یہی مسئلہ تھا کہ پنجہ در پنجہ خدا آ گیا ہے نا، تو چاہے صوفیہ ہوں، مطلب میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے بطور سورس کے اس تجربے کو اڈاپٹ کیا کہ آپ بلا واسطہ ان حقائق کا مشاہدہ کر سکتے ہیں یا بلا واسطہ ان حقائق تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں جن کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانا جا رہا تھا. بالکل. تو در حقیقت مشکل پیدا اس بات پر ہوئی ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا جو دور ہے وہ در حقیقت ہمارے انسانی شعور کی ترقی کا دور ہے. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام پر نازل ہونے والے جتنے احکام تھے وہ ایک بدوی معاشرت کے لیے تو سوٹیبل تھے، لیکن ایک مہذب معاشرت، متمدن معاشرت کے لیے وہ بنانا پڑے گا، اسے بنانا پڑے گا. اب جب یہ بنانے والی بات کی گئی تو پھر اس میں عقائد شامل ہوئے. عقائد کے لیے کلام بھی وجود میں آیا، یہ روحانی مشاہدات بھی وجود میں آئے، فقہ بھی وجود میں آئی، یہ تمام جتنی بھی چیزیں اس دور میں پھر لیکن بنیادی تھیم یہی تھا بیچ میں کہ ہمارے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سوا بھی کوئی سورسز موجود ہیں جن سے ہم ان حقائق کو قبول کر سکتے ہیں، مان سکتے ہیں. جیسے میں نے کل آپ کو ایک گزارش کی تھی نا کہ بطور ہدایت لینے والے کے محتدی کی حیثیت سے اگر میں دیکھتا ہوں تو رب آرنی کیف تحیی الموتی قالا اولم تؤمن قالا بلا ولکن لیطمئن قلبی. تو یہ سوال زیادہ اہم ہے یا ابراہیم علیہ السلام کا جواب زیادہ اہم ہے؟ سوال کرنے والا اپنی کسی جہالت کو دور کرنے کے لیے سوال تو نہیں کر رہا تھا نا،
تو اگر وہ اپنی جہالت کے لیے دوران، تو اگر وہ سوال کر رہا ہے تو یہ سوال زیادہ قابل التفات ہے بنسبت اس کے کہ آپ اس جواب کو سورس بنا کر اپنی پوری بات کو شروع کر دیتے ہیں. تو بطور ایک ہدایت لینے والے کے جب میں اس بات کو دیکھتا ہوں، ہدایت وصول کرنے یا معتدی کے اینڈ پر جب میں بیٹھا ہوتا ہوں، معتدی کی حیثیت سے جب میں بیٹھا ہوتا ہوں، تو میرے سامنے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہدایت میں کیا چیز ہے جس کی طرف مجھے کس طرح سے متوجہ ہونا ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں جو اولم تؤمن آپ بار بار کل بھی یہ فرمایا تھا سوال پہ، لیکن اس کے باوجود خدا نے اس کا جواب تو دے دیا نا، یہ تو نہیں کہا، ان کو بتا دیا کہ فسرہن خذ اربعۃ من الطیر، وہ سب کر کے اب آپ غور فرمائیں اس پورے تجربے سے میں، وہ اس پورے تجربے میں آپ غور کیجئے. ٹھیک ہے کہ کیف تحجل میں ہوتا ہے وہ، اس پورا تجربے کو پڑھ جائیے. اب اس سے جو ہمیں جو اب تک آج تک مفہوم سمجھ میں آیا اس میں تو یہی ہے کہ فخذ اربعۃ من الطیر فسرہن الیک. فسرہن کا کیا مطلب ہوگا پھر؟ دیکھیں ہم نے تو جتنے تفسیری ذخیرہ ان سے جو سمجھا ہوا ہے وہ تو یہ ان کو ٹکڑے کرو. نہیں، فسرہن کا مطلب ہے اپنا ہلک بناؤ. کیا بنا؟ اپنا عادی بناؤ. ٹھیک ہے، جب ان کو اپنا عادی کس لیے بنانا ہے پھر؟ نہیں ثم جعل علی کل من جبل جزءا، جہاز اب ہر ایک پہ جز رکھنا ہے نا، تو مسئلہ یہ ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کو جز کہتے ہیں. اربع ہے نا، تو اربع کا جز کیا بنے گا؟ واحد 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 واحد، یہ جو جز بنے گے نا، جی ٹکڑے ٹکڑے کر دینا جز بنے گا اس کا. مطلب یہ کہ ان سب کو پکڑ کے ذبح کر کے ان کے گوشت کو آپس میں مکس کرو، آپ پورے کا پورا پھر آپ فجعل علی کل من جبال منہن جزءا، ان میں سارے ایک ایک حصہ وہاں رہو، ثم ادعوہن یاتینک سعیا. یہی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اب آپ اس بات کو غور کریں کہ پہلے تو یہ فرمایا جا رہا ہے فسرہن الیک، ٹھیک، پہلے تو ان کو عادی بناؤ. ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد ان کو عادی بنانا نہ بنانے کا تو کوئی مطلب نہیں رہتا نا. بالکل ہاں یہ تو ہے. اچھا، اب اسی لیے شاید انہوں نے سرہن کا ترجمہ ان کو یہ کرنا پڑ گیا نا کہ ٹکڑے کرو. فسرہن کا مطلب ہی ہے عادی نہ. پھر یہ چیز کہ ان کو الگ الگ جا کر بٹھا دو، پھر ان کو پکارو. ٹھیک ہے، اگر آپ استدلال کی سطح پر اس چیز کو دیکھتے ہیں تو یہ تو نے عادی بنایا ہے چار پرندوں کو، اور ان کو جا کر پرندے ہیں اڑ جاتے ہیں اپنی 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 مرضی سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں. جی تو نے انہیں اپنا عادی بنایا ہے اور تو پکارتا ہے یہ تیری طرف دوڑتے آ جاتے ہیں. میں نے تو پھر کائنات کو بنایا ہے، میں تو خالق ہوں اس کا، میں تو جب آواز دوں گا سب آ جائیں گے. صحیح، یعنی جو تجربہ وہاں کرایا جا رہا ہے وہ یہ تجربہ نہیں ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے کرایا جا رہا ہے. وہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یار انہیں پہلے اپنا عادی بنا. یہ تیرے تجربے میں آ جائے گا کہ تو نے انہیں صرف اپنا عادی بنایا ہے، اپنا ہیلک بنا دیا ہے ان کو. جی انہیں ہیلک بنانے کے بعد تو دیکھ انہیں جا کے وہاں کھڑے کر بلا، بھاگتے آئیں گے. مطلب اصولی سطح پر اگر آپ کہ تو نے انہیں اپنا عادی بنایا ہے اور انہیں عادی بنانے کے بعد تو پرندے ہیں جو اڑ سکتے ہیں، ادھر ادھر جا سکتے ہیں، اور پھر بلاتا ہے تو دوڑتے ہوئے تیری طرف چلے آتے ہیں. میں تو خالق ہوں کائنات کا، میں تو جس کو بلاؤں گا وہ دوڑتا آئے گا میری طرف. ٹھیک ہے، یہ ہے میری تخلیق. وہاں پر یہ نہیں کہ کیف تحیی الموتیٰ کو کوئی اس کا پریکٹیکل ایکسپیرینس کرایا جا رہا تھا. ابھی اردو ترجمہ یہی لکھا ہے نا کہ پھر ان کو ہلا لو. ہاں، لفظی ترجمے میں نسائی صاحب کا بھی یہ ہے، اور یہ لفظی ترجمہ یہ ہے ہلا لو. سرہن الیک. ہلا لو کا مطلب ہے کہ اپنا مطلب ہیلک بناؤ اپنا. تو اس کے اوپر وہ جو پورا دیومالائی ایک وہ بن گیا، وہ پھر کس چکر میں آیا؟ دیکھیں وہ ایکسٹن، یعنی جو آپ بار بار بات فرما رہے وہی مطلب ہے. آپ نے متن تک قناعت کرنی نہیں ہے، وہ بات جو کہی جا رہی ہے اس کی طرف. میں اسی لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں یہاں جن باتوں کو بھی اگر آپ دیکھیں گے نا، تو یہاں پر بنیادی طور پر بحیثیت ایک محتدی کے آپ کے لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ بات تھی. آپ تو یار وہ کوئی جاہل ہے جو اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے یہ سوال کر رہا ہے کوئی. صاحب جی اب ہمارے ہاں جیسے مولانا عبید اللہ سندھی صاحب ہیں، علامہ پرویز، اس ٹائپ کی جو لوگ خاص طور پر یہ جو قرآن کو سائنسی حقائق سے متصادم نظر آئے تو انہوں نے اس میں تعویل کا کام کیا. وہ بھی اس آیت کا ہی لیتے ہیں نا کہ بھئی اس کا مطلب ٹکڑے کرو رکھو، یہ ہے ہی نہیں.
اب جو ہے پرویز وغیرہ لکھتے اس سے مراد ہے کہ پیغمبر نے کہا مردہ قوم ہے، اس کو میں کیسے زندہ کروں گا؟ تو ان کو اللہ نے کہا بھئی یہ کرنا ہے تو تم یہ دیکھو درندے یا یہ وہ پرندے لاؤ جو تم سے مانوس نہیں ہے، شروع میں وہ بھتکیں گے بھاگیں گے، تم لگے رہو ان کو اپنے سے مانوس کرو، پھر بلاؤ تو آئیں گے۔ تو اس طرح اللہ زندہ کرے گا مردہ قوم کو، یعنی وہ اس سے حیات آخرت کا مراد نہیں لے رہے۔ کیوں؟ مجھے لگا کہ جیسے انہوں نے یہ بنا لیا کہ ورڈ آف گاڈ اور ورک آف گاڈ میں تضاد نہیں ہو سکتا، یہ اصول انہوں نے پہلے مسلمہ مان لیا، اب اس کا جہاں جہاں ان کو تضاد نظر انہوں نے اس کی تعویل کی۔ تو آپ کا متقدمہ تو یہ نہیں ہے؟ نہیں، بالکل بالکل نہیں جی۔ وہاں جہاں تک میں جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام انسان کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک بات کر رہے ہیں، جی ٹھیک، رب ارنی کیف تحیی الموتى، مطلب ہر انسان کی یہ اندر کی چاہت ہے کہ مطلب یہ دیکھو تو صحیح، ایک چاہت ہے انسان کی، جی لیکن یہ چاہت اس ذات پر غیر معمولی اعتماد پر جا کر ایک ہٹ کر رہی ہے، صحیح، اس کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے علامتوں میں، صحیح، یہ مت کر، ٹھیک، یہ مت کر۔ اب آگے ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، تو پھر اس کے بعد جو بات آگے کی جا رہی ہے وہ بالکل واضح ہے، اس کے اندر کوئی ایسا ابہام نہیں ہے۔ باقی جو جہاں تک کسی چیز کو افسانے بنانے کا تعلق ہوتا ہے تو اچھا صاحب، اس میں یہ ایک بات تصوف کی ہم جو بات کرتے ہیں، اس میں غامدی صاحب نے برہان میں لکھا کہ متوازی دین، اچھا اس وقت بڑی لے دے سب، انہوں نے بھی شاید حالانکہ اسی مفہوم میں کہا تھا جس میں انہوں نے لے دے سے کام لیا۔ اب بات میں اب وہ خود بھی ان کے شاگرد اس کی تعویل یہ پیش کرتے نہیں، ہم نے تو نفس تصوف کو بتایا تھا، یہ نہیں کہ اسلامی تصوف، یہ نہیں، یعنی جو آپ نے فرمایا نا کہ تصوف یا عرفان جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس میں آپ حقیقت کا براہ راست مشاہدے کا آپ دعویٰ کرتے ہیں، تو اس مفہوم میں تو پھر متوازی دین ہے نا۔ بالکل، جیسے مطلب تفسیر ہے، ترجمہ ہے، یہ متوازی قرآن ہے، تو اسی طرح وہ بھی متوازی دین، یہ تو نہیں کہ کیا برہمن کرے تو پن اور شودر کرے تو پاپ، صحیح نہیں، آپ کریں تو وہ پن بن جائے گا اور دوسرے کریں تو وہ پاپ ہو جائے، بالکل یہی کام تو آپ بھی کر رہے ہیں، صحیح، بالکل۔ اگر آپ نے اس بات، پھر آپ اگر علمی اعتبار سے آپ واقعتاً پوری دیانت علمی سے کام لیتے ہیں تو پھر آپ کو ان سوالوں کو ایڈریس کرنا چاہیے، بالکل، جو تفسیر کے حوالے سے پیدا ہوتے ہیں، بالکل، ان کی طرف آپ متوجہ نہیں ہوتے۔ لیکن چونکہ مطلب پوری کی پوری ایک روایت کے حوالے روایت پہ کھڑے ہیں تو پھر وہ مسائل تو پیدا ہو جاتے ہیں، بالکل۔ اسی لیے بہرحال قناعت علی تنزیل جو ہے نا وہ بہت آخری بات ہے اس معاملے میں، کوئی راستہ نہیں ہے اس کے سوا۔ میں بھی اگر کوئی شخص بھی مجھے بھی آ کر کہے کہ یار تم تنزیل پہ قناعت سے اعراض کر رہے ہو تو میرا فرض ہے کہ میں ہاتھ کھڑے کر دوں، بالکل میرا بھی فرض ہے، کیونکہ مجھے اسے بطور فرقے کے متعارف نہیں کرانا ہے، بطور فرقہ نہیں موجود، اسے تنزیل من رب العالمین پہ قناعت ہے، اور تنزیل من رب العالمین کے حوالے سے میرا ایمان ہے جس شخص نے تنزیل من رب العالمین کو انسانوں تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دیانتداری کے ساتھ نہیں پہنچایا، اس نے ابلاغ نبوت میں خیانت کی ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ آپ کی ذمہ داری ابلاغ نبوت ہے، اور ابلاغ نبوت صرف اور صرف وہی ایک راستہ ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیانتداری سے پہنچا۔ اب آپ لوگوں تک پہنچاتے ہوئے اپنا اس میں اپنی طرف سے کچھ ایڈ کر دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا دین ہے، تو وہ اللہ کا دین نہیں ہے۔ نہیں، آپ کہتے ہیں یہ میرا فہم ہے، تو جہنم میں جائے یار، تمہارا فہم کیا کروں گا تمہارے فہم کو میں، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے یا نہیں فرمایا۔ بالکل، تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں تک پہنچایا ہے اور انسانوں پر اعتماد کیا ہے کہ وہ اس کو قبول کریں گے اور اسے مانیں گے، تو آپ بھی پہنچائیں۔ آپ لوگوں کی جہالت، کم علمی، استعداد کی کمی اور ان چیزوں کو پلی بنا کر، ان چیزوں کو ڈھال بنا کر آپ لوگوں تک وہ کچھ نہیں پہنچا رہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچایا ہے، بالکل، تو پھر آپ دین کی کیا خدمت کر رہے ہیں؟
اور جیسے ہمارے جو کلام میں ہم پڑھتے ہیں نا، تو وہ ہمارے متکلمین وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کچھ مذہب کی جو ایمانیات والا حصہ خاص طور پر، اس کو ایک غیر مسلم یا ایک ملحد یا جو دین کو نہیں مان رہا ابھی، اس کو سمجھانے کے لیے کچھ مسلمات عقلی ہیں، یعنی کہ ایک خالق کا ہونا، اس پوری کائنات، اس کو دیکھ کے یہ تصور انسان کو آتا ہے۔ تو کیا ایسا کچھ ہے قرآن کے جو آپ کا اپنا فہم سب کچھ ہے اس میں، کہ کچھ ایسے مسلمات عقلیہ ہیں جو جس کو بنیاد بنائیں گے تو پھر ہم لوگوں کو خدا اور اس کی طرف لائیں گے، یہ ایسا نہیں ہے؟ اگر واقعتاً اس طرح کی صورتحال ہوتی تو مسلمانوں میں کلامی فرقے کیوں وجود میں آتے ہیں؟ اگر یہ مسئلہ غیر مسلمانوں کو عقلی مسلمات پر جمع کرنے کا تھا، یعنی ان مشترکات پہ لانے کی بات تھی جن میں انسان مشترک ہیں، تو پھر متکلمین کے گروہ کیوں وجود میں آئے؟ اور ہر ایک نے الگ وہ بنا لیا، تو وہ مطلب اصولی غلط ہو گیا یہ تو۔ بالکل، یعنی آپ نے تو ایک دوسرے کی نفی کرنی شروع کر دی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے وجود باری تعالی، آپ عقلی اعتبار سے جو کچھ بھی ثابت کریں، کیا اس سے آپ یہ بھی ثابت کر رہے ہیں کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم؟ آپ عقلی اعتبار سے خالق کے لیے یہ جہاں سے بھی آپ کا جی چاہے آپ ادھر نکال کے لے آئیے، صرف اس بات کو ثابت کرنے کے لیے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہاں سے ثابت کریں گے آپ؟ تو وہ کہتے ہیں وہاں سے دین پھر آئے گا نا، بس تفصیل بتانا نہیں، اگر آپ نے عقلی مسلمات میں وجود باری تعالیٰ کو اس طرح سے پیش نہیں کیا جس طرح سے وجود باری تعالیٰ کے متعلق آپ پر منزل اخبار پہنچے ہیں، تو پھر تو آپ لوگوں تک دین تو نہیں پہنچا رہے ہیں، آپ تو کچھ اور کوئی اور چیز پہنچا رہے ہیں۔ مطلب وہ یہ مقدمہ کرتا ہے نا کہ جیسے ایک خالق کا ہونا کو انسان مانے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اچھا جی، میں نے مان لیا، آپ نے بھی، انہوں نے کہ بھئی کوئی خالق، میں نے کہا نہیں کئی خالق ہوں گے، آپ نے کہا ایک ہے، انہوں نے کہا نہیں دو ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ تو عقلی تقاضا ہو گیا کہ خالق کا ہونا ہے، اب اس کی جو صفات ایک ہے، ایک سے زائد ہے، یہ صفات ہے لا تأخذہ ہے، علیم قدیر، وہ کہتے ہیں وہاں پھر آپ کو دین سپورٹ کرے گا وہی، تو یہ مقدمہ میں سمجھنا مطلب چاہ رہا ہوں۔ خالق کا ہونا جی، ایک ایسی کائنات کے لیے جس کے متعلق میں جس کی ابتدا اور انتہا کا تصور بھی نہیں رکھتا، اس کے خالق ہونے کا میں کس لحاظ سے دعویٰ کروں گا؟ یعنی تصور تو ہے نا، کسی نے تو بنایا ہوگا یہ سب۔ میں ایک کائنات کے متعلق، ایک کائنات ہے جی، جس کا میں احاطہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، میں اس کے صرف اتنی نہیں کہ اس کے احاطے سے محروم ہوں، یعنی اس کا پورا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جی بالکل، یہ میں اس کے جس کا میں پورا تصور بھی نہیں کر سکتا، میں ایک قدم اور پیچھے چلا جاتا ہوں، یعنی مطلب میں خلا میں ایک اور خلا پیدا کر لیتا ہوں کہ اس کا کوئی خالق بھی ہے۔ مطلب عقلی لحاظ سے اس کا کیا مطلب، کیسے آپ ثابت کریں گے اس کو؟ صحیح، دیکھیں، عقلی مسلمات کا ایک بنیاد ہوتی ہے کہ آپ جب عقل کو استعمال کر رہے ہیں تو آپ علم کی غرض سے اگر استعمال کر رہے ہیں تو عقل علم کی دنیا میں قدم رکھے گا تو وہ تفہیم کے ایک لائن لگی ہوگی، جیسے میں نے کل آپ کو عرض کیا تھا کہ رائے بھی فہم ہے، مفروضہ بھی فہم ہے، خیال بھی فہم ہے، یعنی ماخوذات ہوں، مخترعات ہوں یا مبدعات، یہ سارے کے سارے تفہیم کے دائرے میں آتے ہیں۔ آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ آپ نے خدا کے وجود کو ثابت کرتے ہوئے کس دائرے کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ یار میں نے ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ اس بات کا اصرار کیا ہے کہ جس بندے کو اپنے موقف کی مقدمات کا ادراک نہ ہو اور اپنے موقف سے پیدا ہونے والے نتائج کا علم نہ ہو، وہ کس بنیاد پر دانشور ہے؟ آپ مجھے بتائیں، وہ دینی دانش کیا رکھتا ہے؟
ایسا پھر کوئی نہیں بچے گا. دیکھو اب کسی کو بچانا مقصود ہے. ویسے میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو بنیاد میرا مقصود تو نہیں ہے، لیکن مقصد تو اصل پرابلم تو یہی ہے پتا کہ نہ مقدمات کا پتہ ہے، نہ ان مقدمات نے کیا کیا مشکلات پیدا کرنی ہیں، ان مشکلات سے آپ ادراک نہیں رکھتے. آپ اپنا جو موقف رکھتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ الٹیمیٹ نتائج میں وہ کیا جا کر پیدا کر دے گا. تو اگر آپ کو اپنے موقف کے مقدمات کا صحیح علم نہیں، آپ کو اپنے مقدمات کے سے ڈیولپڈ ہونے والے نتائج کا علم نہیں ہے، تو یار آپ کس بنیاد پر اس لوگوں کے سامنے بطور ایک عقلی قضیے کے پیش کریں گے؟ عقلی قضیہ اگر ہے تو اس کمبخت کو عقلی قضیہ تو ہونا چاہیے نا. بالکل زبردست. ایسے یہ ہے اصل بنیاد جس کے لیے متکلمین کے ہاں یہ پرابلم پیدا ہوئی ہے کہ انہوں نے نہ مقدمات کی طرف توجہ دی ہے اور نہ نتائج کی طرف توجہ دی. ویسے میرے پاس کافی سوالات ہیں، لیکن میں اتنا زیادہ آپ کا ٹائم لیا نا، مجھے بہت شرمندگی بھی ہو رہی ہے کہ میں صرف 2 سوال مختصر ہے وہ. جی بسم اللہ. ایک تو میرا یہ سوال ہے کہ کئی ایسا نہیں آگے اب آپ جینیس سے اور جس گہرائی سے آپ نے ان چیزوں کو بیان کیا نا، میں بطور طالب میرے نظر سے تو کئی یہ چیزیں نہیں گزری کسی اور سے، یا میرا ناقص مطالعہ کہیں جو بھی کہیں، مجھے تو نہیں اتنی کلیئرٹی کے ساتھ ان چیزوں کو ایک ایک آپ نے جو تمام علوم، اس کے جو مقدمات، اس کے نتائج، یہ سب تو یہ تو مجھے کہیں نہیں ملا. تو مجھے کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ عرصے کا ہمیں خضری فرقہ بیچ میں آ جائے مارکیٹ میں، اور آپ کے جو شاگردان یا آپ کی اس بات کو سمجھنے والے لوگ ڈنڈے لے کے آپ کا دفاع کرنے پہ کھڑے ہیں. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. اور آپ جیسے لوگوں کے نام پہ بات میں مکاتب وجود میں آتے ہیں، اس کا آپ کو ادراک ہے؟ دیکھیے میں ایک بات بتاؤں آپ کو، جہاں تک تعلق ہے فرقے کا، ہمیشہ فرقہ وہ لوگ بناتے ہیں جنہیں جو علم و ادراک سے محروم ہوتے ہیں اور اندھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی فرقہ وہی لوگ بناتے ہیں. ٹھیک ہے. میرا ذاتی احساس یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے کوئی قریب نہیں پھٹکتا، اور اگر پھٹکنے والا جو ہے وہ آپ جیسے لوگ اگر آتے ہیں نا تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہاں پر جب تک عقل و فہم کو استعمال نہیں کیا جائے گا نا، مطلب تقلید کی وہ نفی جو مقصود بالذات ہے وہ نہیں ہو سکے گی. نہیں وہ تو ہے، لیکن میں جتنی بھی ابھی تک کا دعویٰ، یعنی ابھی میں نے بھی دیکھا 11 سال کی عمر سے مدرسے میں پڑھا، 11 سال ادھر لگایا، یونیورسٹی فلسفے میں بھی تھوڑا کچھ گھسا کہ بھائی سمجھو انسانی دانش نے. اب ان سب کو کر کے جب میں آپ کو اپنے آپ کو آپ کے مقابلے آتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے میں کوئی ذرہ ہوں پہاڑ کے سامنے علمی لحاظ سے نا. تو اب میں تو چلو وقف کر دیا زندگی سب کچھ اس پہ. جو لوگ اس سے کم سطح پہ ٹائم دے رہے ہیں ان چیزوں کو، وہ تو پھر آپ کی تقلید ہی کریں گے نا. وہ کیا کریں گے آپ اس طرح؟ اگر یہ دنیا کی بہت بڑی بدنصیبی ہوگی، بہت بڑی بدنصیبی ہوگی اگر کوئی شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر قناعت کی بجائے، یعنی مطلب ہمارا پورا سورس، ہمارا پورا فورس آف ریفرنس اور سورس آف ریفرنس ما انزل اللہ علی نبی پر قناعت ہی ہے. ٹھیک ہے. اگر اس قناعت سے کوئی بندہ اپنے آپ کو الگ کرتا ہے تو میں اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں. میں اس سے الگ نہیں کر رہا ہوں. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ڈاکٹر خضر یاسین صاحب جن سے میں نے یہ استفادہ کیا سب کچھ، انہوں نے مجھے جو قناعت علی النبوۃ سمجھا دیا کہ بھئی یہ جو میرا فہم دین ہے یہ اس تناظر میں قناعت علی النبوۃ، میں تو وہ سمجھ کے آپ کی تقلید کر رہا ہوں نا. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نعوذ باللہ علیہ وسلم کی نبوت میں ڈاکٹر صاحب شریک ہیں یا ختم نبوت کی بات. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو قناعت علی النبوۃ کہا، یا انہوں نے جو آپ کی ایک اور بہت خوبصورت اصطلاح ہے اس کے اوپر کہ کیا شعور نبوت میں جو کچھ آیا ہے وہ امت کے یا سب میں اس کو آنا چاہیے. اسی طرح تو میں تو آپ کو اس ٹائٹل کے ساتھ دیکھ رہا ہوں نا کہ آپ نے مجھے سمجھایا یا آپ کی اس فگر سے، تو اس کو آپ یعنی آپ یہ کہہ رہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کے نام پہ کوئی مکتب بنے، اسٹوڈنٹس بنے جو آپ نہیں. میں یہ تو خیر امکان نہ ہونے کی تو بات خیر بہت فضول ہو جائے گی. مسئلہ یہ ہے کہ سورس کیا ہے ہمارا سورس ہے نبوت پر قناعت. ٹھیک ہے. ایک بندہ نبوت پر قناعت نہیں کرتا تو مطلب اس کے لیے تو ایک بار پھر وہی مطلب میں آپ کے برابر نہیں ہونا ڈاکٹر صاحب، علم، فکر، دانش ان سب کو سمجھنے میں نا. میں تو آپ کے تھرو ہی جانا پڑے گا. میں یہاں پر اس وقت جس
جو چومکھی لڑائی لڑ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نبوت پر قناعت کے لیے جو لوگ تیار نہیں ہیں انہیں پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ جانتے ہیں. صحیح. نبوت پر قناعت کس چیز کا نام ہے؟ اس کو مطلب میں نے ایک اصطلاح نبوت کماہیہ پر قناعت. نبوت کماہیہ. اچھا، نبوت کماہیہ پر قناعت کی لفظ کو سن کر لوگوں نے کماہیہ یعنی انہوں نے پھر اس کو ایک اور فلسفے کی طرف متوجہ کر دیا جی کہ یہ نبوت کماہیہ کیا ہوتی ہے. یار نبوت کماہیہ کیا ہوتی ہے؟ کیا میں آپ کو نبوت کماہیہ کیا ہوتی ہے کہ تو سوال ہی نہیں اٹھا رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں نبوت کماہیہ پر قناعت کرنی ہے. جی. اب ایک بندہ اس قناعت کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا. جی. تو مطلب ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. بالکل. وہ ہدایت دینے والا وہی ہے. لیکن یہ ایک بنیادی اصول ہے کہ نبوت کماہیہ پر قناعت کے بغیر جس کسی نے بھی کسی دوسرے پر ایسی ڈپینڈنسی ظاہر کی کہ جس سے نبوت پر اس کی قناعت کا شعور جو ہے نا وہ باقی نہ رہے یا وہ اس میں کوئی پرابلم آ جائے تو پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے کرم سے اس سے محفوظ رکھے، یہ بہت ضروری ہے اور اس کے سوا چارہ بھی نہیں ہے. آخری سوال میرا. جی بسم اللہ. میری زندگی جو ہے نا ہچکولے سے عبارت ہے اصل میں نا. مسلک، پھر مسلک تبدیل، دوسرا مسلک، پھر یہ، پھر اس کا تشکیک، پھر دہریات اور یہ سارا چکر. وہ کم علمی ظاہر سی بات ہے اپنی. تو اب مجھے دلچسپی یہ ہے بہت زیادہ رہی ہمیشہ سے کہ دین اسلام کی خاص اس کی اور باقی مذاہب میں بھی مجھے اس حوالے سے دلچسپی ہے کہ جو ہر زمانے میں مختلف اہل علم مفکرین آئے جنہوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی. تو میں اس چکر میں ہوتا ہوں کہ ابھی لیٹسٹ کون ہے جو دین کی باقی روایت سب کچھ سے ہٹ کے کوئی بات سمجھ آ رہا ہو. تو اس میں پاکستان کے تناظر میں دیکھتا ہوں تو غامدی صاحب آخری، اس کے بعد آپ آتے ہیں میری لسٹ میں. تو اب اس وجہ سے آپ سے بہت دلچسپی ہوئی پڑھنے میں، آپ کی اس کو سمجھنے میں، اور 2-3 بار میں آپ کو ایسی اس میں آیا. تو آپ فکر غامدی میں بنیادی غلطی کیا پاتے؟ وہی جو باقی تمام مسالک میں ہیں یا اس سے ہٹ کے کوئی اس میں آپ؟ ہاں، غامدی صاحب کی مسئلہ یہ ہے کہ مطلب وہ ہے وہی مطلب روایتی فکر ہی ہے. اچھا. لیکن اس نے ایک نئی شیپ اختیار کی ہے. اچھا. مطلب حدیث کے متعلق بھی مطلب علمی فنی تجزیہ نہیں کیا. مجھے مطلب غامدی صاحب کے بہت قریبی لوگوں نے فون کر کے کہا کہ یار موقف آپ کا ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق، کیونکہ اب پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص کسی روایت میں کھڑے ہو کر اپنا بہت بڑا قد بنا لیتا ہے نا تو پھر اس کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ مطلب اس حق کو قبول کرنے کی طرف اس کا دماغ بہت کم جاتا ہے. اس مطلب غامدی صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں، مطلب یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ میں یہ کہوں کہ ان سے استفادہ میں نے نہیں کیا تو ایسا بھی نہیں ہے. میں بہت پہلے سے، بہت شروع سے ہی مجھے سنت کے متعلق بہت پہلے سے ایک بات کلیئر تھی اور استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب آیا تو کنسیپچولی مجھے چیزوں کو انالائز کرنے کا موقع ملا. تو جس وقت مطلب اس ساری صورتحال کو دیکھا تو یہ تھا کہ روایت کی ایک مخصوص قسم تھی، مطلب ایک مخصوص جہت تھی جس کو دبستان شبلی نے اختیار کیا ہوا تھا. ٹھیک. لیکن ایسا نہیں تھا کہ دبستان شبلی والی روایت جو تھی وہ غلطیوں سے پاک تھی، وہ اسی طرح کی غلطیاں کر رہی تھی جیسے دوسری روایت کر رہی تھی. صحیح. اب وہ آگے چل کر انہوں نے اپنے بارے میں ایک یہ ضام پال لیا کہ علمی اعتبار سے وہ دوسروں کی نسبت زیادہ مستحکم ہیں. تو مجھے نہیں خیال کہ وہ مطلب ایسی کوئی صورتحال ہے. صحیح. لیکن بہرحال مطلب اس میں کوئی شک نہیں کہ قابل آدمی ہیں. اور اسی طرح سمجھتے طاہر القادری صاحب ہیں تو بھی مطلب ان لوگوں نے ذرا ان کا ایک نام بنا. اس نام بن جانے کی وجہ سے انہیں پھر کچھ چیزوں کو کے متعلق وہاں پر بھی انہیں جا کے کمپرومائز کرنا پڑا ہے جہاں کمپرومائز کرنا ممکن نہیں تھا. تو آپ کو اپنے بارے میں یہ خدشہ نہیں ہے کیونکہ آپ جس
علمی مستحکم اس پہ کھڑے، میں تو آپ کو ان سے آگے رکھتا ہوں بطور طالب علم۔ میں بتاؤں آپ کو، میں جس بنیاد پہ میں کھڑا ہوں نا، مجھے آج بھی آج بھی میں پوری دیانتداری کے ساتھ بتا رہا ہوں آپ کو کہ آج بھی کوئی شخص آ کر جن مقدمات کی بنیاد پر میں اپنے موقف کو قائم کرتا ہوں اور اس موقف سے جو نتائج اخذ کرتا ہوں، یعنی مقدمات، موقف اور نتائج، ان کے درمیان جو ترتیب ہے، اس ترتیب میں کوئی شخص آ کر اگر آج بھی وہ خلل ظاہر کر دے کہ آپ یہاں یہ غلطی کر رہے ہیں، مطلب وہ علمی اعتبار سنتے ہو، تو میں ڈیفینڈ نہیں کروں گا، میں یہ وعدہ کرتا ہوں آپ۔ یہ تو غامدی صاحب بھی کہتا ڈیفینڈ، یہ تو پھر اگر وہ غامدی صاحب کہہ رہے ہیں غلطی واضح کر دو، نہیں، میں ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ ان کو غلطیاں ان کی بیان عرض کر چکا ہوں۔ نہیں تو وہاں پر وہ غلطی ان کو لگ رہا ہوگا نا میں غلطی پہ نہیں ہوں، ڈاکٹر صاحب غلطی پہ، یا انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ غلطی ہے۔ نہیں، یہی عرض کر رہا ہوں کہ مطلب فرض کریں کبھی انہوں نے تفسیر والے مسئلے کو موضوع بحث بنایا، نہیں، حدیث والے ایشو کو زیر بحث بنایا، جس طرح آپ بنایا اس طرح تو نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب حدیث کے معاملے میں انہوں نے ایک ایسا موقف اختیار کیا جو روایت کے قریب تر بھی رہے اور وہ ہٹ کے بھی ہو۔ یہ ہے بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ اگر علمی اعتبار سے اسے جج کرنا چاہتے ہیں تو علمی تجزیہ کریں اس کا۔ صحیح، مطلب میں پھر یہ گزارش کروں گا کہ مجھے کسی مخصوص فرقے یا کسی مخصوص شخص کے لیے کوئی زیادہ مطلب بات کرنے میں میں کمفرٹیبل نہیں محسوس کرتا خود کو، ٹھیک، مجھے پتہ ہے، لیکن کیونکہ آپ نے اس کو اسپیشلی فوکس کیا تو اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے علم میں نے ان کی ساری کتابیں بہت احتیاط سے پڑھی ہیں، روایتی فکر ہے، وہ روایت کی ایک خاص قسم ہے، اور اس پورے روایتی ماحول سے وہ اپنے آپ کو نہ آزاد کرتے ہیں اور نہ آزاد ہوتے ہیں۔ صحیح، بالکل، اور وہ تمام خرابیاں جو روایت میں چلی آ رہی تھیں ان کے ہاں بھی اسی طرح سے موجود ہیں۔ اصل میں ہمیشہ طالب علم کے طور پر نا، میں جو بھی صاحب علم میں جو اس سے 100% مجھے لگتا ہے نا اختلاف، اس کا احترام اور اس کی عزت میرے دل میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو غامدی صاحب کے ساتھ بھی ایسے، یعنی میں نے ان کا نام لے کے اس لیے نہیں کہ مجھے ان سے کوئی ان کو ٹارگٹ کروانا تھا آپ سے، نعوذ باللہ، میرا مقصد میں نے آپ کو تناظر بتا دیا کہ مجھے ایسا لگتا ہے، جو میں پڑھتا رہتا ہوں، یہ چیزیں تلاش کرتا ہوں، تو مجھے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غامدی صاحب ایک وہ تھے اس وقت، یعنی پچھلے 30-40 سال میں انہوں نے ایک دین کی تعبیر یہ سب پیش کیا۔ اس کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ ان سے اگلا جو یعنی اہم ترین شخص جو مجھے اس وقت نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے میرے یہاں پر بھی ناقص اپنا ہی وہ ہو، وہ آپ نظر آ رہے ہیں، تو اس لیے میں نے آپ سے پچھلی جو چیز مجھے نظر آئی اس پہ میں نے سوال اسپیسیفک کیا، ورنہ ادروائز تو آپ کی ماشاءاللہ جتنی آپ نے ابھی تک باتیں کی اس میں تو کوئی بھی نہیں اس میں ضبط میں سے نہیں بچے گا۔ یعنی جو دیانتداری سے آپ کی بات کو ہم سمجھ لیں تو حدیث سے متعلق، تفسیر سے متعلق، فقہ سے متعلق جو آپ نے ساری چیزیں تصوف پہ بتائے، تو اس سے تو انشاءاللہ کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا نا، یعنی اس کی زد پڑے گی سب پہ، صرف غامدی صاحب پہ نہیں۔ تو میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو یہ لگے کہ میں نے غامدی صاحب کا خاص آپ سے سوال کیا، اس کی وجہ صرف یہ تناظر ہے میرا۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب میرے کافی اور بھی سوالات ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی میں آپ سے ٹائم لوں گا۔ بہت میرے پاس یقین مانے ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے شکریہ کہ الفاظ کہنے کے لیے الفاظ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سلامتی عطا فرمائے، آپ خوش رہیں، محبت سے ٹائم دیا، اتنا آپ نے مجھے وقت دیا کل بھی اور آج بھی، اور یہ یعنی میں کیسا آپ کو بولوں نا کہ میں کیا محسوس کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ جو اگر کوئی شخص آپ کی پوری خطوط مستقل دیانتداری سے سنے گا تو اس کے پاس بھی آپ کے شکریہ کے الفاظ نہیں ہوں گے، یہ میں کہہ سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دے، ہم تو بس یہی دعا آپ کے لیے اجرکم علی اللہ کہہ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔